آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اسے سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے، لیکن اس ویڈیو میں جس گائے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ گائے لاکھوں روپے کی نہیں بلکہ اربوں خربوں کی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے گائے کی قیمت اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے کوئی ہیرا یا موتی تو نہیں جو اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوگی، لیکن آپ کو بتا دوں یہ حقیقت ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں۔ تو گائے کے اندر وہ کون سی چیز نکلی جس کی قیمت اربوں خربوں میں ہو گئی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ نالج فل ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اسی لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، انہیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں آنے والی ہر آفت مصیبت سے بچا۔ دوستو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک بیٹا تھا اور اس کے پاس ایک گائے کی بچیاں بھی تھیں، جو اس آدمی نے مرنے سے پہلے اس گائے کی بچیا کو جنگل میں جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا، یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچیا کچھ سالوں کے بعد بڑا ہو گیا، بیٹا بھی جوان ہو کر ماں کی خدمت کرنے لگا۔ وہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار تھا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس نے اپنے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، دوسرے حصے میں وہ عبادت کیا کرتا تھا اور تیسرے حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے بیچ کر جو پیسے ہوتا انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے کو غریب یتیموں کو دے دیا کرتا اور باقی بچے ہوئے پیسے کو اپنی ماں کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، بیٹا تمہارے باپ نے جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی، اسے جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا، تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یہ دعا مانگو، یا اللہ میرے باپ کی امانت مجھے واپس کر۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں چلا جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، یا اللہ میرے باپ کی امانت مجھے واپس کر۔ اس کے بعد گائے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ لڑکا اسے لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں نے کہا، بیٹا اس گائے کو بازار لے جا کر 2 دینار میں بیچ دو، لیکن کسی گراہک کو دینے سے پہلے مجھے بتا دینا، کسی گراہک کو بیچنے سے پہلے اس کے بارے میں مجھے بتا دینا۔ بازار میں ایک گراہک آیا جو حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، بس تم اپنی ماں سے پوچھے بغیر مجھے دے دو۔ اس لڑکے نے کہا، تم جتنا چاہے قیمت دے دو، لیکن میں اپنے ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا۔ وہ لڑکا گھر آنے کے بعد یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے یہ فرشتہ ہو، اسی لیے جاؤ انہی سے پوچھنا اس گائے کو ابھی بیچے یا نہیں۔ وہ لڑکا بازار آنے کے بعد ان سے پوچھا، اس گائے کو ابھی بیچے یا نہیں؟ تو اس نے کہا، تم اس گائے کو ابھی مت بیچو، کیونکہ اس گائے کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کی چمڑی میں سونے بھر کے قیمت مانگو گے، وہ لوگ اتنی قیمت دے کر گائے کو خرید لیں گے، یعنی اس وقت تم گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ قیمت دی جائے گی کہ تم اس علاقے کے سب سے امیر آدمی ہو جاؤ گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامر تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو چھپا دیا۔ صبح ہونے کے بعد جب لوگوں نے قاتل کو تلاش کرنا شروع کیا تو قاتل نہیں ملا، تو کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہاں آنے کے بعد کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم لوگ ایک گائے خرید کر لاؤ، جب اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو گے تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کی عمر اور اس کے رنگ کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو وہ لوگ گائے کی تلاش میں نکل گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکے کے پاس بھی پہنچ گئے۔ وہ گائے بالکل ویسے ہی تھی جس کی ضرورت ان لوگوں کی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گائے کی چمڑی میں سونا بھر کے اس کی قیمت دے کر گائے کو خریدا۔ اس کے بعد اس کی زبان یا ہڈی سے لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کے وہ پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد ان دونوں قاتلوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا سونا لے کے اپنے گھر آ گیا اور اس علاقے کے سب سے امیر آدمی ہو گیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔